اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ۔ اللہ اور اس کا رسول اس عہد سے بری ہیں جو تم نے مشرکین سے کیا تھا، پس اے مشرکو 4 مہینے ملک میں چلو پھرو اور یہ سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن کل آدمیوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے دستبردار ہیں، پھر اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر روگردان رہو گے تو یہ سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور اے رسول، تم کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری پہنچا دو، مگر مشرکین میں سے وہ لوگ جن سے تم نے عہد لیا تھا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے برخلاف کسی کو مدد دی، تو ان کے عہد کو ان کی مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے پورے ہو جائیں تو مشرکین کو جہاں جہاں تم پاؤ قتل کر ڈالنا اور ان کو گرفتار کر لینا اور ان کا محاصرہ کرنا اور ہر راستہ پر ان کے لیے گھات میں بیٹھ جانا۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کا راستہ کھول دینا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی شخص تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دینا تاکہ وہ خدا کا کلام سنے، پھر اسے اس کے ٹھکانے پر پہنچا دینا، یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو کچھ جانتے بوجھتے نہیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ مشرکین کا کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے مسجد الحرام کے پاس عہد کر لیا تھا، بس جب تک وہ تمہارے ساتھ اس پر قائم رہیں تم بھی ان کے ساتھ اس پر قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ عہد رہتا کیوں کر، حالانکہ اگر اب بھی وہ تم پر غلبہ پا جائیں تو نہ تمہارے بارے میں قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد و پیمان کا، وہ زبانی باتوں سے تم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے دل خوش نہیں ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ انہوں نے خدا کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لی اور لوگوں کو اس کے راستے سے روکا، بے شک وہ جو عمل کر رہے ہیں یہ بہت ہی برا ہے۔ وہ کسی مومن کے بارے میں نہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں نہ عہد و پیمان کا، اور وہ بڑے ہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو دین میں وہ تمہارے بھائی ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں ہم آیات کو کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین کے بارے میں طعن کریں تو تم بھی سرداران کفر یہاں تک مارو کہ وہ باز آ جائیں، بے شک وہ ایسے ہی ہیں جن کی قسم کوئی چیز نہیں۔ کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور رسول کے نکالنے کا ارادہ کیا اور تمہارے ساتھ ابتدا انہوں نے کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اگر تم مومن ہو تو خدا اس کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان سے خوب لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دے گا اور ان کو رسوا کرے گا اور ان کے برخلاف تم کو مدد دے گا، اور مومن لوگوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا، اور اللہ جس کی چاہے گا توبہ قبول فرما لے گا، اور اللہ صاحب علم و حکمت ہے۔ آیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے انہی لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیے ہیں جانچا نہیں ہے، اور سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور امان دینے والوں کے اور کسی کو رازدار نہیں بنایا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مشرکوں کا یہ حق نہیں ہے کہ جس حال میں وہ اپنی ذات کے لیے کفر کے مقر ہوں وہ خدا کی مسجدوں کو آباد رکھیں، ان کے سب اعمال اکارت ہو چکے اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو تو آباد کرے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے اور نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے اور سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈرے، بس انہی لوگوں کی نسبت یہ امید ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد الحرام کا آباد رکھنا اس شخص کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا اور جس نے رائے خدا میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک تو یہ سب برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالم لوگوں کی رہبری نہیں فرماتا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی اور اپنے مالوں سے اور جانوں سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک درجے میں سب سے بڑھ کر ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔